بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 30 پڑھیں گے۔ 27ویں حدیث جو کہ عبادت و حضور قلب کے بارے میں ہے کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 539، دوسری فصل۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ عبادتوں کا قلب و روح حضور قلب ہے اور عبادتوں کی نورانیت اور ان کا کمال حضور قلب اور اس کے درجات سے وابستہ ہے، تو یہ بھی جان لیجیے کہ حضور قلب کے مراتب ہیں۔ بعض مرتبے تو صرف اولیاء حق کے لیے مخصوص ہیں، البتہ بعض مرتبے رعیت کے لیے بھی ممکن الحصول ہیں، اور یہ بھی جان لیجیے کہ حضور قلب کی بطور کلی دو عمدہ قسم کی تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 عبادتوں میں حضور قلب، نمبر 2 حضور قلب در معبود۔ اصل مطلب کو بیان کرنے سے پہلے ایک مقدمے کا ذکر ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل معرفت فرماتے ہیں باب عبادات مطلقاً باب معبود ثنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان میں سے ہر ایک خدا کی کسی نعمت پر یا اس کے کسی اسم پر اس کی ثنا کرتا ہے۔ صرف نماز ثناء حق ہے اپنے تمام اسماء و صفات کے ساتھ۔ بعض احادیث کی شرح میں پہلے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ ثناء معبود فطری ہے، جس پر تمام بشر کی تخلیق ہوئی ہے، اور فطرت حکم دیتی کہ یہ لازمی ہے اور کامل مطلق، جمیل مطلق، منعم مطلق، عظیم مطلق کے لیے خاضع ہے۔ اور چونکہ ذات مقدس کی کیفیت ثنا کو کوئی کشف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کیفیت ثنا ذات و صفات کی معرفت اور کیفیت ارتباط غیب بشہود و شہود بر غیب پر موقوف ہے، اور یہ بات وحی و الہام کے بغیر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا عبادات مطلقاً توقیفی ہیں اور یہ بیان شارع پر موقوف ہیں اور جانب خدا سے بیان پر موقوف ہے۔ کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ اپنی طرف سے تشریح کر دے یا عبادت ایجاد کر دے۔ بزرگوں اور بادشاہوں کے ہاں جو تواضع اور احترام مرسوم ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں اس قسم کے احترام کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ آنکھ و کان کھول کر وحی اور رسالت کے ذریعے جو کیفیت عبادت اور عبودیت کا طریقہ بیان کیا گیا اس پر عمل کرے، اپنی طرف سے کوئی تصرف نہ کرے۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ باب عبادات کا مطلب باب ثنا خوانی ہے، معبود ہے، تو یہ بھی جان لیجیے کہ حضور قلب کی جیسے کہ پہلے اشارہ کیا گیا کہ دو بہترین تقسیم ہیں۔ نمبر 1 عبادت میں حضور قلب، نمبر 2 معبود میں حضور قلب۔ حضور قلب در عبادت کے بھی بہت سے مرتبے ہیں، مگر ان میں عمدہ دو مرتبے ہیں۔ نمبر 1 حضور در عبادت اجمالاً، نمبر 2 حضور در عبادت تفصیلاً۔ نمبر 1 حضور در عبادت اجمالاً کا مطلب ہے کہ عبادت کرتے وقت چاہے وہ جو بھی عبادت ہو، خواہ باب طہارت سے ہو، مثلاً وضو و غسل، یا باب نماز و روزہ و حج اور دیگر امور ہوں، سبھی میں انسان کو اجمالی طور سے اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ معبود کی ثنا کر رہا ہے، چاہے اس کو معلوم نہ ہو کہ کون سی ثنا کر رہا ہے اور خدا کے کس اسم کی تلاوت کر رہا ہے۔ ہمارے شیخ عارف کامل اس قسم کی عبادت کے لیے مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے کوئی شخص کسی کی مدح میں قصیدہ کہہ کر اسے کسی ایسے بچے کے حوالے کر دے جو اس کا مطلب نہ جانتا ہو، بس اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ قصیدہ اس شخص کی مدح میں ہے، اور وہ بچہ ممدوح کے سامنے اس کو پڑھے تو وہ بچہ اجمالاً یہ جانتا ہے کہ ممدوح کی مدح کر رہا ہے، مگر اس کی کیفیت سے ناواقف ہے۔ اسی طرح ہم لوگ بھی خدا کی ثنا کرنے والے وہ بچے ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے ان عبادتوں کے کیا اسرار ہیں اور اوضاع الہیہ میں سے کون سی وضع کس اسم سے مربوط ہے اور کس کیفیت کے ساتھ حق کی ثنا ہے۔ بس ہر شخص کو اتنی توجہ ہونی چاہیے کہ یہ کامل مطلق اور ممدوح و معبود مطلق کی ثنا ہے کہ خود ذات مقدس نے اس طرح اپنی ثنا کیا اور ہم کو حکم دیا ہے کہ خدا کی اس طرح ثنا کیا کریں۔ نمبر 2 حضور قلب در عبادت تفصیلاً۔ اس کا مرتبہ کاملہ خالص اولیاء کرام و اہل معارف کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے، البتہ بعض پست مرتبہ دوسروں کے لیے ممکن الحصول ہے، اور اس پست مرتبے کا پہلا مرتبہ نماز و دعا میں الفاظ کے معنی کی طرف توجہ کرنا ہے۔ ثواب الاعمال کی نقل کردہ سابق روایت میں اسی مرتبے کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ کہ اسرار عبادت کو بقدر امکان سمجھ لے اور ثنائے معبود کی کیفیت کو ہر اوضاع میں جان لے۔
اہل معرفت نے ایک حد تک اسرار نماز اور صابر عبادات کو بیان کر دیا ہے اور اخبار معصومین علیہم السلام کے اشاروں سے اس کا بقدر امکان استفادہ کیا ہے۔ اگر اصل حقیقت کا سمجھنا بہت ہی کم لوگوں کے لیے اتفاق ہوا ہے، بہرحال جتنا بھی ذکر ہوا ہے اس کے اہل کے لیے وہی غنیمت ہے۔ اب آئیے حضور قلب اور معبود، تو اس کے بھی کئی مرتبے ہیں جن میں سے 3 مرتبے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1 تجلیات افعالی میں حضور قلب، نمبر 2 تجلیات اسماعی و صفاتی میں حضور قلب، نمبر 3 تجلیات ذاتی میں حضور قلب، اور بطور کلی ہر ایک کے 4 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 مرتبہ علمی، نمبر 2 مرتبہ ایمانی، نمبر 3 مرتبہ شہودی، نمبر 4 مرتبہ فنائی۔ تجلیات افعالیہ میں عملاً حضور قلب یہ ہے کہ شخص سالک و عابد عملاً و برہناً اس بات کو سمجھ لے کہ تمام مراتب وجود اور مشاہد و غیب و شہود ذات اقدس الہی کے تجلی فیض کے پرتوں ہیں، اور عالم طبیعت کے آخری درجے سے سرچشمہ ملکوت اعلیٰ و جبروت اعظم تک سبھی ایک طور اور ایک قسم سے اس کے پیشگاہ مقدس میں حاضر ہیں، اور سبھی جلوہ مشیت کے پرتوں ہیں، جیسا کہ کافی کی حدیث میں ہے: خداوند عالم نے مشیت کو بالذات پیدا کیا اور تمام اشیاء کو مشیت کے ذریعے پیدا کیا۔ میں ابھی اس مطلب پر برہان قائم کرنا نہیں چاہتا، پس شخص عابد اگر اس مطلب کو عملاً و برہاناً سمجھ لے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ خود اور عبادت و علم و ارادہ و قلب و حرکات قلب، ظاہر و باطن سبھی پیشگاہ مقدس میں حاضر ہیں، لیکن سب عین حضور ہیں۔ اور اگر اس برہانی مطلب کو قلم عقل سے لوح قلب پر لکھ لیا جائے اور قلب اپنے عملی اور علمی ریاضتوں کے ساتھ اس یقینی اور ایمانی قضیے پر ایمان لائے تو اس وقت حضور قلب تجلی پر ایمان لائے گا، اور پھر قلب کے تقوی کامل و مجاہدات و ریاضات اور اس ایمان کے کامل ہونے کے بعد ہدایت الہی اس کے شامل حال ہو جائے گی، اور تجلیات افعالی کے ذریعے اس کے دل کو بالیان و شہود کا فائدہ حاصل ہوگا، اور یہ اس وقت تک رہے گا جب تک قلب بالکل تجلیات کا آئینہ نہ بن جائے اور سالک کو فنا نہ حاصل ہو جائے، اور یہی حضور کا آخری مرتبہ ہے جو تجلیات افعالیہ میں فنائے معذر کی انتہا ہے، اور بہت سے اہل سلوک اسی فنا میں ابد تک باقی رہیں گے اور اپنے آپے میں نہیں آئیں گے، اور اگر ازل میں پرتو فیض اقدس سے قلب سالک کی صلاحیت اس سے زیادہ ہو تو فنا کے بعد وہ اپنے آپے میں آ جاتا ہے اور مانوس ہو جاتا ہے اور اپنی مملکت کی طرف واپس آ جاتا ہے، تجلیات اسمیہ کا مورد بن جاتا ہے، اور انہی مراتب کو طے کر کے فنائے صفاتی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے عین ثابت کی مناسبت سے کسی بھی اسم الہی میں فانی ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے اہل سلوک بھی اس فنائے اسمائی باقی رہ جاتے ہیں اور ہوش میں نہیں آتے، اور ہو سکتا ہے کہ سے ان اولیاء کی طرف اشارہ ہو: میرے اولیاء میرے قبوں کے نیچے رہتے ہیں، ان کو میرے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا۔ اور اگر تجلی فیض اقدس سے اس کی استعداد اس انداز سے زیادہ ہو تو وہ اس فنا کے بعد بھی انس حاصل کر لیتا ہے اور سالک اپنے آپ میں آ جاتا ہے اور تجلیات ذاتیہ کا مورد بن جاتا ہے، اور آخری مرتبہ فنائے ذاتی اور فنائے کلی پر اس کی سیر تمام ہو جاتی ہے اور اس کو فنائے تام حاصل ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنے گھر سے خدا اور رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا اجر خدا کے لیے لازم ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس سے اولیاء اللہ اور سالکین اللہ کی طرف اشارہ ہے اور اس سالک کا اجر خدا کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر سالک کو بھی افاقہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی استعداد اور اپنی عین ثابت کے احاطے کی مناسبت سے ہدایت خلق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ، اور اگر کہیں سالک کی عین ثابت اسم اعظم کے تابع ہو گئی تو اسی پر دائرہ نبوت کو ختم کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت رسول پر خاتمہ ہو گیا اور اولین و آخرین میں سے کسی بھی مرسل کا عین ثابت اسم اعظم کے تابع نہیں تھا، اور نہ ظہور ذات تمام شیون کے لیے تھا، مگر رسول اکرم کے ہاں
تھی، اسی لیے آپ کی ذات نے تمام شیون کے لیے ظہور پیدا کیا، اور غایت ظہور ہدایت کرنے سے ہوا اور کشف کلی ہو گیا، اور آپ کی ذات پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اگر بالفرض اس ذات مقدس کی اتباع اور اس کی ہدایت کے سبب کوئی ولی اس مقام تک جائے تو اس کا کشف بھی بینہی یہی ہوگا اور تشریح میں تکرار نہیں ہوگی۔ لہٰذا دائرۂ نبوت آپ کے وجود پر ختم ہو گیا، اور آن حضرت نے اس دائرے میں آخری اینٹ رکھ دی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ یہ بھی جاننے کی بات ہے کہ جو لوگ ان مقامات مذکورہ کے مالک ہیں، ان کی عبادات اور عبادتوں کی معنوی کیفیات ہر ایک کی مختلف اور بہت سی متفاوت ہوتی ہیں۔ مناجات خدا سے ہر ایک کے لیے جو حظ و نصیب ہے وہ دوسرے اس شخص کے لیے جو اس مرتبے پر نہیں پہنچا، وہ حظ و نصیب اس کے لیے نہیں ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے عبادت میں جو بات حاصل ہوئی ہے وہ دوسرے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ سید ابن طاووس کی فلاح السائل میں منقول ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے کہ آپ کو غش آ گیا۔ جب ہوش میں آئے تو پھر پوچھا کیا بات تھی جس سے آپ کی حالت ہو گئی تھی، تو حضرت نے جو جواب دیا اس کا محاصل یہ ہے، میں آیت قرآن کی تکرار کر رہا تھا کہ اتنے میں میری حالت یہ ہو گئی گویا میں بالمشافہ او لیان اس کو اس ذات سے سنا جس نے ان کو نازل کیا تھا۔ پھر مکاشفہ جلالیہ کو بشری طاقت نہ برداشت کر سکی اور میری یہ حالت ہو گئی جو تم نے دیکھی، اور جو حالت رسول اکرم پر طاری ہوئی تھی وہ تو کسی بھی موجود کو نہیں حاصل ہو سکی۔ چنانچہ حدیث میں ہے، خدا کے ساتھ میرا حال ایسا ہے جس کو نہ کوئی ملک مقرب برداشت کرتا ہے، نہ نبی مرسل۔ خیر چھوڑیے اس مطلب کو جس میں ہمارا کوئی نصیب ہی نہیں ہے سوائے لفظ کے۔ البتہ ہم جیسے لوگوں کے لیے جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن مقامات اولیاء سے محروم ہیں ان کا انکار بھی نہ کریں بلکہ تسلیم کر لیں، کیونکہ امر اولیاء کا تسلیم کرنا بہت مفید ہے اور نعوذ باللہ اس کا انکار بہت مضر ہے۔ خدایا ہم ان کے امر کو تسلیم کرتے ہیں، ان سب پر خدا کی رحمت نازل ہو۔ تیسری فصل، جب تک قلب کو عبادتوں کی اہمیت نہ سمجھائی جائے اس وقت تک عبادتوں میں حضور قلب نہیں ہو سکتا، اور اہمیت کا سمجھانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک عبادتوں کے اسرار و حقائق نہ سمجھ میں آ جائیں، اور اسرار و حقائق کا سمجھنا اگرچہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے لیکن ایک حد تک ہم جیسے لوگوں کے لیے جو مناسب ہے اور اخبار اہل بیت سے مستفاد ہوتا ہے اور اہل معرفت کے کلمات سے مفہوم ہوتا ہے، اس کتاب کی مناسبت سے میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ ہم نے پہلے بھی مقرر اشارہ کیا ہے کہ تمام اعمال حسنہ اور افعال عبادیہ کے لیے ان کی ایک باطنی ملکوتی صورت ہوتی ہے اور قلب عابد میں اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ صورت باطنی تو وہی ہے جس سے عالم برزخ اور بہشت جسمانی کی آباد کاری ہوا کرتی ہے، کیونکہ زمین بہشت ایک چٹیل میدان ہے، وہاں کوئی چیز نہیں ہے، جیسا کہ روایت میں بہشت کی آباد کاری انہی اعمال و اذکار سے ہوتی ہے جیسے کہ حدیث میں آیا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات تجسم اعمال پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہے وہ اس کو دیکھ لے گا، اور اسی طرح اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا اس کو لکھا ہوا موجود پائیں گے۔ اور جو روایات تجسم اعمال اور ان کی غیبی ملکوتی صورتوں پر دلالت کرتی ہے وہ متفرق ابواب میں بہت ہیں، میں صرف بعض کا ذکر کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص واجبی نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھے گا اور ان کے حدود کو قائم کرے گا، یعنی پورے اجزاء و شرائط کے ساتھ بجا لائے گا، تو ملک اس کو آسمان کی طرف لے جائے گا، اس حالت میں کہ وہ سفید و پاکیزہ ہوگی، اور وہ نماز کہے گی جس طرح تو نے میری حفاظت کی خدا تیری حفاظت کرے۔ ملک کریم نے مجھے بطور امانت رکھ لیا، اور جو شخص ان واجبی نمازوں کو کسی عذر کے بغیر اول وقت کے بعد پڑھے گا اور اس کے حدود کو قائم نہ رکھے گا تو ملک اس کو لے جائے گا، اس حالت میں کہ وہ تاریک و سیاہ ہوگی، اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہوں گی تو نے مجھے برباد کیا، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا خدا تجھے برباد کرے، اور جس طرح تو نے میری رعایت نہ کی خدا تیری رعایت نہ کرے۔ اس حدیث سے جس طرح عمل کی
ملکوتی صورت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح اس کی زندگی اور شعون زندگی بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک قسم کا برہان ہے، اور روایت کی دلالت اس پر ہے کہ تمام موجودات حیات ملکوتی رکھتے ہیں اور عالم ملکوت سراسر زندگی و علم ہے اور آخرتی ابدی زندگی ہے۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے ایک طویل حدیث میں فرمایا، جب خدا مومن کو اس کی قبر سے اٹھائے گا تو اس کے ساتھ ایک مثال بھی نکلے گی جو اس مومن کے آگے آگے چلے گی۔ مومن جب بھی قیامت کے کسی ہال کو دیکھے گا تو وہ مثال کہے گی، ڈرو نہیں اور غمگین نہ ہو، خدا کی طرف سے سرور و کرامت کی بشارت ہو، یہاں تک کہ وہ مومن خدا کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہوگا اور خدا اس سے معمولی سا حساب لے گا اور جنت میں جانے کا حکم دے دے گا، اور وہ مثال اس کے آگے آگے رہے گی۔ پھر مومن اس مثال سے کہے گا، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے، تو وہ بہترین چیز ہے جو میرے ساتھ نکلی، تو میرے ساتھ قبر سے نکلی اور برابر خدا کی طرف سے مسرت و کرامت کی خوشخبری دیتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ذرا بتا تو کون ہے؟ تو وہ مثال کہے گی، میں وہ سرور ہوں جو دنیا میں اپنے برادر مومن کے دل میں ڈالتا رہا تھا۔ خداوند عالم نے مجھے اسی سے خلق کیا ہے تاکہ تجھے خوشخبری دوں۔ اس حدیث میں بھی آخرت میں اعمال کے تجسم و تمثیل پر واضح دلالت موجود ہے، اور شیخ اجل جناب شیخ بہائی نے بھی اسی حدیث کے ذیل میں فرمایا ہے، بعض اخبار تجسم اعتقاد پر بھی دلالت کرتے ہیں، پس صحیح اعمال و عقائد خوش منظر اور نورانی صورت میں ظاہر ہوں گے اور اپنے عمل کرنے والوں کے لیے کمال سرور و مسرت کا سبب ہوں گے، اور برے اعمال و باطل عقائد بری اور کبھی اور ظلمانی صورت میں ظاہر ہوں گے جو اپنے کرنے والوں کے لیے باعث اندو اور دردناک ہوں گے۔ چنانچہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس آیت جس دن ہر شخص جو کچھ اس نے دنیا میں نیکی کی ہے اور جو کچھ برائی کی ہے اس کو موجود پائے گا اور آرزو کرے گا کاش ہم اس کی بدی اور اس کے درمیان میں زمانہ دراز حائل ہو جاتا ہے، کہ ذیل اسی بات کو کہا ہے اور کہا ہے کہ یہ آیت ہم کو خدا کے اس قول کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس دن لوگ گروہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں، اور جو لوگ آیت میں جزا کو مقدر مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ حق سے بہت دور جا پڑے ہیں۔ اس جگہ پر بعض جلیل القدر محدثین کا عجیب و غریب کلام ہے جس کا ذکر نہ کرنا بہتر ہے، اور ان کے ذہن میں جو بات آئی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو گمان ہے کہ تجسم اعمال کے عقیدہ اور مادہ جسمانی کے عقیدے میں تضاد ہے، حالانکہ یہ مطلب تضاد نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کا موقد ہے، اور لفظ تمثل جو یہاں ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے تو وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا میں آیا ہے، یعنی حقیقتاً بصورت جسمانیت متمثل ہوتا ہے، نہ کہ صرف وہم و گمان اور خواب کی صورت میں ملک متمثل ہوتا ہے، اور یہ بات برہان قوی کے مطابق ہے جو اپنی جگہ مسلم ہے، محض ہماری عقل میں نہ آنے کی وجہ سے اور مذہب حکماء و فلاسفہ کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ناپسند نہیں کیا جا سکتا۔ بہترین بات یہی ہے کہ محضر پروردگار اور معصومین علیہم السلام میں سر تسلیم خم کر لیا جائے، پس معلوم ہوا کہ جو عمل مقبول بارگاہ ایزدی ہو جائے وہ اچھی صورت کا ہوتا ہے، اور اپنی مناسبت سے حور و قصور اور جنات عالیات اور انہار جاریات کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی موجود بلا وجہ متحقق نہیں ہوتا بلکہ اس میں ایک عقلی ارتباط ہوتا ہے، بس اتنی بات ضرور ہے کہ کامل اولیاء کے علاوہ کوئی اس کو کشف نہیں کر سکتا۔ اجمالاً یہ باتیں میزان عقل کے تحت ہیں اور برہان حکمی کے مطابق ہیں۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آخرت کی زندگی اور لذت کا دار و مدار اعمال سے وابستہ ہے اور الاعمال کی صورت کمالیہ ہی اس عالم میں منتقل ہوا کرتی ہے، اور اعمال سے مراد وہ عبادتیں ہیں جو کشف تام محمدی کے طفیل ملت مسلمان اس پر اطلاع ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حسن عمل اور کمال عمل نیت و اقبال قلب اور حفظ حدود کے تابع ہے، اور اگر کسی عمل میں یہ تمام صفات یا بعض نہ ہو تو وہ عمل درجہ اعتبار سے ساقط ہے بلکہ اپنی بری و قبیح صورت کے ساتھ دوسرے عالم میں منتقل ہوگا، جیسا کہ اخبار و آثار میں بھی یہی آیا ہے۔ تو ہر عالم غیب و اخبار انبیاء و اولیاء اور اہل معرفت پر ایمان لانے والے اور حیات
ابدی و زندگی جاوید کے خواہش مند حضرات کے لیے ضروری ہے کہ ہر قیمت پر زحمت برداشت کر کے اور ریاضت کے ذریعے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور پھر جب ظاہری طور سے ان کی صورت قواعد و اجتہادیہ یا رائے فقہا کے مطابق ہو تو پھر سیرت اور ان کے باطن کے لیے کوشش کرے اور زحمت برداشت کر کے کم از کم واجبات کو حضور قلب کے ساتھ بجا لائے اور نوافل کے ذریعے اس کے نقصان کا جبران کرے، اس لیے کہ احادیث میں آیا کہ نوافل فرائض کی کمی کو پورا کر دیتے ہیں اور فرائض کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیے، علل میں اپنی اسناد کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، نافلہ کو اس لیے مستحب قرار دیا گیا ہے تاکہ فریضے کی کمی کو اس سے کامل کر دیا جائے۔ شیخ نے اپنی اسناد کے ذریعے ابو بصیر سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، انسان کی نماز کا 1/4 یا 1/8 یا 1/2 حصہ یا جتنا سہو ہوا ہے، اس سے کچھ زیادہ بلند کیا جاتا ہے، یعنی قبول کیا جاتا ہے، یعنی مابقی کو خدا نوافل کے ذریعے مکمل کر دیتا ہے۔ اس قسم کی روایات بہت ہیں اور یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ سہو و نسیان سے خالی نہیں ہیں۔ اسی طرح اختلال حواس اور وہ چیزیں نماز یا کمال نماز کے منافی ہیں، ان سے بھی خالی نہیں ہیں۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس نے نوافل کو فرائض کے نقص کا جبران قرار دیا ہے، اسی لیے ضروری ہے کہ حتی الامکان اسے غفلت نہ کریں اور نوافل کو ترک نہ کریں۔ بہرحال میرے عزیز، ذرا غفلت سے بیدار ہو اور اپنے بارے میں غور کرو اور نامہ اعمال کو دیکھو۔ اس بات سے ڈرو کہ اپنے خیالات سے جس نماز، روزہ، حج وغیرہ کو تم عمل صالح سمجھتے تھے، کہیں وہ عالم آخرت میں تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بن جائیں۔ اس لیے جب تک تم کو اس عالم میں فرصت ہے، خود ہی میزان عمل قائم کرو اور میزان شریعت و ولایت اہل بیت میں اپنے اعمال کو تولو اور ان کے صحت و فساد، نقص و کمال کو جانچ لو اور ان کا جبران کر لو، کیونکہ اگر یہاں پر محاسبہ نہ کیا اور اپنے اعمال کو درست نہ کیا اور وہاں تمہارے اعمال کی جانچ کی گئی اور میزان عمل قائم کی گئی تو بڑی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ میزان عدل الہی سے ڈرو، کسی چیز پر مغرور نہ ہو، اپنی کوششوں میں کمی نہ کرو۔ ذرا کبھی آل رسول جو گناہ و خطا سے معصوم تھے، ان کے اعمال کو دیکھو اور اس میں غور کرو تو پتہ چلے گا کہ مسئلہ کتنا سخت ہے اور راہ طریق و باریک ہے۔ لیجیے اس حدیث کو پڑھیے اور حدیث مفصل کو اس مجمل سے سمجھیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم حضرت علی نے دنیا سے کبھی بھی مرتے دم تک حرام شے نہیں کھائی، اور جب بھی ایسے 2 امر پیش آئے جن میں خدا کی خوشنودی ہو تو آپ نے ان میں سے اسی کو اختیار کیا جو آپ کے بدن کے لیے زیادہ شدید ہو۔ دوسرے نسخے میں ہے کہ جو آپ کے دین کے لیے زیادہ سخت ہو۔ اور رسول خدا پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے، حضرت نے حضرت علی ہی کو پکارا ہے، کیونکہ ان پر بہت زیادہ بھروسہ رکھتے تھے اور اس پوری امت میں کسی کو سوائے علی کے حضرت کے عمل کی طاقت نہیں تھی۔ آپ جو کچھ بھی عمل کرتے تھے خدا کے خوف کے ساتھ کرتے تھے اور آپ کا عمل جنت و نار کے درمیان ہوتا تھا، یعنی اس کے ثواب کی امید رکھتے تھے اور اس کے عقاب سے خوفزدہ تھے۔ خدا کی خوشنودی اور جہنم سے آزادی کی خاطر اپنے قدمین کی کمائی اور ایسی محنت کی کمائی جس سے پسینہ ٹپکنے لگے، اس سے 1000 غلام خرید کر آزاد فرمایا۔ آپ کے اہل و عیال کی غذا روغن زیتون، سرکہ اور کھجور تھی۔ آپ کا لباس سوتی کپڑا تھا، اگر آستین لمبی ہوتی تو قینچی سے لے کر خود ہی کاٹ دیتے تھے۔ آپ کی اولاد اور اہل بیت میں لباس اور فقہ میں امام زین العابدین علیہ السلام سے زیادہ کوئی مشابہ نہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں آئے تو دیکھا حضرت عبادت میں اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ جس حد تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ آپ نے دیکھا امام سجاد کا رنگ شب بیداری سے زرد ہو چکا اور گریہ و زاری سے آنکھیں سوج گئی تھیں، کثرت سجود سے پیشانی زخمی ہو گئی تھی اور ناک پارا ہو گئی تھی۔ نماز میں کثرت قیام سے پنڈلیاں اور قدم مبارک ورم کر گئے تھے۔ یہ دیکھ کر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اپنا گریہ نہ روک سکا، میں نے رحم کھا کر رونے لگا اور آپ متفکر تھے۔ میرے داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد میری طرف متوجہ اور فرمایا، بیٹا بس ان اوراق کو مجھے دو جن میں حضرت علی علیہ السلام کی عبادت درج ہے۔ میں نے دیا۔ آپ نے تھوڑا سا پانی پڑھ کر
آپ نے تھوڑا سا پڑھ کر ناگواری کی حالت میں اس کو رکھ کر فرمایا بھلا کون حضرت علی جیسی عبادت کر سکتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے امام سجاد شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے اور ہوا ان کو حالت نماز میں بالیوں کی طرح ہلا دیتی تھی۔ میرے عزیز، ان حدیثوں میں تھوڑا سا غور کرو، دیکھو تو امام محمد باقر جو معصوم تھے اپنے باپ کی شدت عبادت اور کیفیت عبادت کو دیکھ کر روتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اتنی پابندی اور کمال عبادت کے باوجود صحیفہ علی ابن ابی طالب کو تھوڑا سا پڑھ کر اظہار عاجزی فرماتے تھے۔ ویسے یہ صحیح ہے کہ مولا المولا کی عبادت سے سبھی عاجز ہیں اور معصومین کی عبادت سے ہر رعایا عاجز ہے، لیکن انسان کو مقام عالی تک نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے بالکل ہی نماز کو نہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بھی جان لیجیے کہ یہ عبادتیں معاذ اللہ بیکار نہ تھیں، بلکہ خطرناک و باریک راستہ ہے، اور موت و قیامت کی گھاٹیاں اتنی مشکل ہے کہ حقیقی اہل معرفت بھی عز و انذاری کیا کرتے تھے، اور ہماری یہ سست انگاری ہمارے ایمان کی کمزوری اور عقیدے کی کمزوری اور جہالت و نادانی کی وجہ سے ہے۔ بار الہ تو بندوں کے دلوں سے آگاہ ہے، ہمارے قصور و تقصیر سے واقف ہے، ہماری کمزوری و ناتوانی سے مطلع ہے۔ سوال کرنے سے پہلے ہی تو نے ہم کو اپنی رحمتوں میں غرق کر دیا ہے۔ تیری نعمتیں بے مانگے اور تیرا فضل و کرم ہے۔ ہم اپنی تقصیر کا اعتراف کرتے ہیں، تیری غیر متناہی نعمتوں کا ہم نے کفران کیا ہے، اپنے کو عذاب علیم اور دخول جہنم کا مستحق سمجھ جانتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ تو نے خود ہی اپنے انبیاء کی زبانوں سے اپنے فضل و کرم، وسعت و جود و رحمت کا تعارف کرایا، اور ہم اپنی استطاعت کے مطابق تجھے انہی صفات سے جانتے ہیں۔ تو ایک مشت خاک سے رحمت و فضل کے علاوہ کیا کرے گا؟ تیری وسیع رحمت کہاں ہے؟ تیری سب کو شامل نعمتیں کہاں ہیں؟ تیرا فضل عام کہاں ہے؟ اے کریم، تیرا کرم کہاں گیا؟ چوتھی فصل، عبادت کے لیے فراغت غنائے قلب کا سبب ہوتا ہے۔ یہ بات جاننی چاہیے کہ غنا نفس کے صفات کمالیہ میں سے ہے، بلکہ موجود بما ہو موجود کے صفات کمالیہ میں سے ہے۔ اسی لیے خداوند عالم کے صفات ذاتیہ میں سے غنا کا شمار ہوتا ہے، لیکن ثروت مندی اور مالداری یہ غنائے نفسانی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو لوگ غنائے نفسانی کے مالک نہیں ہیں، وہ مال و منال، دولت و ثروت رکھنے کے باوجود حریص ہوتے ہیں اور ان کی حرص بڑھتی جاتی ہے۔ اور چونکہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی بھی بذات غنی نہیں ہے، اور تمام موجودات خاک سے لے کر افلاک تک اور حیولائے اولا سے لے کر جبروت تک سبھی فقیر و ضرورت مند ہیں، اس لیے قلبی توجہ چاہیے جتنی غیر خدا کی طرف اور باطنی توجہ ملک و آبادی یہ دنیا کی طرف ہو، اس کا احتیاج و فقر بڑھتا جائے گا۔ قلبی و روحی احتیاج تو بہت ہی واضح ہے، کیونکہ محض علاقہ مندی اور تعلقی افتقار و احتیاج اور احتیاج خارجی جو افتقار قلبی کا موقد ہے وہ بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی شخص خود بخود اپنے امور کا انتظام نہیں کر سکتا، بلکہ اس سلسلے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اور ارباب ثروت چاہے بظاہر بے نیاز معلوم ہوتے ہوں، لیکن اگر دقت نظر سے کام لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جتنی ان کی ثروت بڑھتی جاتی ہے، ان کے احتیاج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور نیاز مندی بڑھتی ہی جاتی ہے۔ یوں سمجھیے کہ ثروت مند حضرات وہ فقراء ہیں جو مالداری کا لباس پہنے ہیں، اور ایسے نیاز مند ہیں جو بے نیازی کے لباس میں ہیں، اور یہ مسلم ہے کہ تدبیر امور اور دنیا کی آباد کاری کی طرف دل متوجہ ہوگا، اسی قدر دنیا سے علاقہ بڑھے گا، ذلت و رسوائی کا لباس زیادہ ہوگا، ذلت کی تاریکی اور احتیاج کی زیادتی اس کو اور گھیر لے گی۔ اس کے برعکس جو دنیا کے علاقہ مندی سے دور ہو اور قلبی طور سے غنی الاطلاق کی طرف متوجہ ہو، یا موجودات کے فقر ذاتی کا قائل ہو، اور یہ سمجھ لے کہ موجودات خود سے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، کوئی بھی قدرت و عزت و سلطنت نہیں ہے جس نے گوشے دل سے ہاتف ملکوتی اور لسان غیبی خدا کی طرف سے اس آیت کو نہ سنا ہو۔
اے لوگو تم سب کے سب ہر وقت خدا کے محتاج ہو اور صرف خدا ہی سب سے بے پرواہ سزاوار حمد و ثنا ہے، اور جو اس کا دل سے قائل ہوگا وہی دونوں عالم سے بے نیاز ہوگا، اور اس کا دل اتنا مستغنی ہو جائے گا کہ ملک سلمان بھی اس کی نظروں میں ہیچ نظر آئے گا۔ اگر زمین کے خزانوں کی کنجیاں اس کو پیش کی جائیں تو وہ اتنا نہ کرے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جبرائیل نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں حضرت رسول کو پیش کی، مگر حضرت نے تواضع فرمائی اور قبول نہیں فرمایا اور اپنی فقیری کو باعث فخر قرار دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا، تمہاری یہ دنیا میری نظر میں اس پیوند زدہ جوتی سے بھی بدتر ہے۔ حضرت سید سجاد نے فرمایا، مجھے یہ بات ناگوار ہے کہ دنیا کو خالق دنیا سے طلب کروں، چی جائے کہ اپنی جیسی مخلوق سے طلب کروں۔ اور ریت کے سلسلے میں جناب نجم الدین کبری شدید و غلیظ قسموں کے بعد فرماتے ہیں، اگر مال و منال دنیا اور بہشت و حور و قصور آخرت مجھے عطا کی جائے اور اسی کے مالداروں کی صحبت بھی ہو، اور دوسری طرف شقاوت دنیا و آخرت کے ساتھ فقیروں کی ہمنشینی ہو، اور مجھے اختیار دے دیا جائے جو چاہوں لوں، تو میں فقیروں کی ہمنشینی کر لوں گا، مگر مالداروں کی صحبت کے عار کو نہیں خریدوں گا۔ جی ہاں، یہ حضرات جانتے تھے کہ خزائن دنیا اور مال و منال دنیا امیروں کی صحبت کے ساتھ قلب کو کتنا تاریک بنا دیتی ہے اور ارادے کو کتنا ضعیف کر دیتی ہے اور کتنا ناچیز قرار دیتی ہے، اور قلب کو نیاز مند و فقیر بنا دیتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کامل علی الاطلاق کے نقطۂ مرکزی سے غافل بنا دیتی ہے۔ لیکن اگر دل کو صاحب دل اور گھر کو صاحب خانہ کے سپرد کر دیجئے اور خود اس میں کوئی تصرف نہ کیجیے اور دوسروں سے اعراض کیجیے اور گھر کو غاصب کے حوالے نہ کیجیے، تو خود صاحب خانہ دل میں جلوہ فگن ہوتا ہے اور دل کو دریائے عزت و غنا میں غرق کر دیتا ہے، قلب کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ عزت تو صرف خدا اور رسول اور مومنین کے لیے ہے، اور پھر صاحب خانہ ہی گھر کے امور کا ارادہ کرتا ہے اور انسان کو اس کے حوالے نہیں کر دیتا، بلکہ بندے کے تمام امور میں خود متصرف ہوتا ہے، بلکہ وہی بندے کی سماعت و بصارت اور ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے اور نتیجہ قرب نوافل پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے، کافی میں بسند خود ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ خدا فرماتا ہے، میرا بندہ اپنے نوافل سے مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، اور جب قریب ہو جاتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے۔ اس کے بعد بندے کا فقر و فاقہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور وہ دونوں عالم سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ البتہ جب یہ تجلی ہوتی ہے تو تمام موجودات سے اس کا خوف دور ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ خوف خدا لے لیتا ہے، اور خدا کی عظمت و حشمت اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے، اور وہ غیر حق کے لیے نہ کوئی عظمت، نہ حشمت، نہ تصرف کا قائل ہوتا ہے، اور حقیقت کو قلب دریافت کر لیتا ہے۔ اور اس حدیث میں بعض ان معنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے میری عبادت کے لیے فراغت حاصل کرو اور تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا، اور یہ فراغت قلب ممکن ہے انسان کو رفتہ رفتہ حضور قلب برائے عبادت کے اعلیٰ درجے تک پہنچا دے۔ یہ وہ آثار ہیں جن کا تھوڑا سا ذکر کیا گیا۔ اگر دل ذکر حق سے منصرف ہو گیا اور اس کی طرف توجہ کے لیے فراغت نہ رہ گئی تو یہ غفلت تمام شقاوتوں کا سرمایہ اور تمام نقائص و امراض قلوب کا سر چشمہ بن جاتا ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے پورے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے اور قلب و خدا کے درمیان ایسے بڑے موٹے پردے پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے نور ہدایت وہاں تک جا ہی نہیں سکتا اور وہ الہی توفیقات سے محروم ہو جاتا ہے، اور پھر دل یکدم سے دنیا اور تعمیر بطن و فرج میں مشغول ہو جاتا ہے اور انیت و انانیت کے پردے میں ڈوب جاتا ہے، اور نفس سرکش ہو جاتا ہے اور انانیت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور اس کی ذاتی ذلت اور حقیقی فقر واضح ہو جاتا ہے، اور اس کے تمام حرکات و سکنات پیش گاہ حق سے دور ہوتے جاتے ہیں اور ذلت شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں بعض ان معنی کی تعبیر کی گئی ہے، ارشاد ہے، میں تیرے دل کو اشتغال بد دنیا سے بھر دوں گا اور اس کے فقر و فاقوں کو بند نہ کروں گا اور تمام امور کو اسی کے حوالے کر دوں گا۔
نقطہ یہ جو کہا گیا ہے کہ خدا بندے کے حوالے کر دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو تفویض کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات مشروب عرفان و مسلک برہان و مذہب حق کے نزدیک محال و باطل ہے، کیونکہ کوئی بھی موجود تصرف حق اور اس کی قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ اس کا امر تصرف امور میں اس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، چونکہ بندہ خدا سے منصرف ہوتا ہے اور امور دنیاوی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ طبیعت اس پر حاکم ہو جاتی ہے، انانیت غالب آ جاتی ہے، خود بینی و خودخواہی اور خود پرستی اس میں کارگر ہو جاتی ہے۔ بس اسی بات کو بندے کے حوالے کر دینے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لیکن جس بندے کا دل خدا اور ملکوت اعلیٰ کی طرف متوجہ ہے اور اس کے پورے دل کو نور حق نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اس کے تصرفات مجبوراً حقانی، بلکہ بعض اوقات اس کا وجود بھی حقانی ہو جاتا ہے، جیسا کہ کافی کی حدیث میں تقرب نوافل کے ضمن میں بعض انہی مقامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واللہ العالم۔